کیا آپ نے نیک خاتون کے پیٹ میں سانپ کا واقعہ سنا ہے؟ چلیے آج آپ کو ایک نیک خاتون کی کہانی سناتے ہیں۔ نور جہاں ماں باپ کی اکلوتی اور نہایت حسین لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن جہانگیر نور جہاں کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ جہانگیر کی دلچسپی کے باوجود نور جہاں نے کبھی اس کی چاہت کو اہمیت نہیں دی۔ اس لیے جب جہانگیر نے نور جہاں کے گھر رشتہ بھیجا تو نور جہاں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر نور جہاں کی شادی اس کے کزن اکبر سے ہو گئی۔ نور جہاں اکبر سے شادی کر کے بہت خوش تھی، لیکن جہانگیر کو نور جہاں کا کسی اور کا ہونا برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے نور جہاں سے بدلہ لینے کے لیے اس پر کالا جادو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں جنگل بہت زیادہ ہوتے تھے اور جنگلوں میں عام طور پر ہندو یا عیسائی کوئی نہ کوئی چلہ یا جاپ کیا کرتے تھے۔ جہانگیر نے بھی 40 روز جنگل میں بیٹھ کر چلہ کاٹا اور نور جہاں اور اس کے شوہر اکبر پر کالا جادو کروا دیا۔ شروع کے 5 سال تک تو نور جہاں کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بہت روحانی علاج کروانے کے بعد ان کے گھر ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب گھر والے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی۔ انہی دنوں ایک روز بابا فقیر کے دربار سے ایک ملنگ بھیک مانگنے نور جہاں کے گھر گیا۔ نور جہاں نے ملازم کو کہا کہ اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر ملنگ ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن نور جہاں سے ملنا چاہتا ہے۔ حالانکہ نور جہاں پردہ کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس ملنگ سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ ملنگ کہنے لگا کھانے کو روٹی دو۔ نور جہاں نے اسے 3 روٹی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ ملنگ بولا، بیٹی پانی نہیں پلایا۔ نور جہاں نے ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس ملنگ نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور نور جہاں سے کہا، پانی میں تو سانپ ہے۔ نور جہاں حیران رہ گئی۔ اس ملنگ نے کہا، بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ نور جہاں بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ پر جادو کون اور کیوں کرے گا؟ ملنگ بولا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہ بچے۔ نور جہاں نے کہا، میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ ملنگ کہنے لگا، اندر جا کر دیکھو، بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ تمہاری بیٹی سو نہیں رہی، مر گئی ہے۔ یہ سن کر نور جہاں بہت پریشان ہوئی اور گھر کے اندر کی طرف بھاگی۔ جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ مری پڑی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو ملنگ موجود نہیں تھا۔ نوکروں کو اس ملنگ کے پیچھے دوڑایا گیا، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ اکبر صاحب کو بھی اطلاع دی گئی۔ سب لوگ حیران تھے، آخر بچی مر کیسے گئی اور وہ ملنگ کون تھا؟ اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد نور جہاں کے گھر دوبارہ ایک بچی پیدا ہوئی۔ یہ بچی پہلی بچی سے بھی زیادہ حسین تھی۔ نور جہاں اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی ملنگ دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس ملنگ کو صدقہ خیرات دینے گئی تو اس ملنگ کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر گئی اور نور جہاں کو بتایا کہ وہی ملنگ آیا ہے۔ نور جہاں ڈر گئی۔ ان کو ایک خدشہ لگ گیا تھا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر گئی ہو۔ بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا کہ اس ملنگ کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے وہ ملنگ نور جہاں کے ملازمہ سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ ملازمہ نے یہی بات آ کر نور جہاں کو بتا دی۔ نور جہاں بہت بہادر تھی، مگر یہ سن کر گھبرا گئی اور رونے لگی۔ اس زمانے میں فون نہیں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ایک ملازم کو اکبر کے پاس بھیج کر ساری بات ان کو بتائی۔ اکبر صاحب اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر گھر چلے آئے۔ اکبر جو ہی گھوڑے سے اترے تو اس گھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی اور نور جہاں کے گھر کے آنگن میں ایک گھڑا کھودنے لگا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آج گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے یہ ایک گھڑا کیوں کھود دیا۔ اتنی دیر میں نور جہاں کی بیٹی قدم اٹھاتی صحن کی طرف آئی اور گھوڑے کے بنائے ہوئے گڑھے میں جا گری۔ جب اکبر نے اپنی بیٹی کو گڑھے سے نکالا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد نور جہاں کو یقین ہو گیا کہ ملنگ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اس کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا گیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران ہی نور جہاں کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ نور جہاں اور اکبر کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی نہ مر جائے، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ایک دن نور جہاں اور اکبر اپنی بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے جا رہے تھے
اور ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بچی بھی مر گئی۔ نور جہاں ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی تھی۔ رشتہ داروں نے اکبر صاحب کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، مگر اکبر کو نور جہاں سے بے انتہا محبت تھی۔ انہوں نے رشتہ داروں کی بات نہیں مانی، مگر ایک غم اور فکر کھائی جا رہی کہ ان کے بعد ان کی بہت بڑی جائیداد کا وارث کون ہوگا۔ ایک دن ان کے گھر پہ دستک ہوئی۔ ملنگ نے روٹی کے لیے صدا لگائی۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی ملنگ سامنے موجود تھا۔ نور جہاں کو پتہ چلا تو وہ بھاگ کر دروازے پر آئی اور روتے ہوئے بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے۔ اب تو میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں ہے، گود خالی ہے، کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ نور جہاں نے روتے ہوئے ملنگ سے کہا۔ ملنگ نے کہا، مجھے گھر کے اندر بلا لیں۔ نور جہاں نے ملنگ کو گھر کے اندر بلا لیا۔ ملنگ پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی پرات میں پانی لے کر آئی۔ ملنگ کافی دیر تک پڑھتا رہا اور نور جہاں سے کہا، اس پرات میں تو دیکھیں۔ جب نور جہاں نے دیکھا تو کالے رنگ کا ایک سانپ بیٹھا دکھائی دیا۔ نور جہاں چیخ مار کر پیچھے ہو گئی۔ ملنگ نے کہا، بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ نور جہاں یہ سن کر بہت خوف زدہ ہو گئی اور پوچھنے لگی، یہ کالا جادو کس نے کیا ہے اور کیا اب میں کبھی اولاد کا سکھ نہ دیکھ پاؤں گی؟ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ملنگ نے کہا، تم پر کالا جادو ایک جہانگیر نام کے آدمی نے کیا ہے، اولاد کا سکھ تم دیکھو گی، آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ اگر اولاد کو زندہ دیکھنا ہے تو تمہیں ایک بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ نور جہاں ایک بہت باہمت عورت تھی، کہنے لگی، میں ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہوں۔ ملنگ نے کہا، سوچ لو، کام بے حد مشکل ہے۔ نور جہاں نے کہا، میں تیار ہوں۔ ملنگ نے کہا، اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے خود تمہیں اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ نور جہاں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کے لیے تیار ہو گئی۔ ملنگ نے کچھ عمل بتائے جو صرف نور جہاں کو ہی کرنے تھے۔ ایک رات نور جہاں نے ساری بات اکبر صاحب کو بتا دی۔ اکبر بہت سخت پریشان ہوا اور انہوں نے نور جہاں کو ڈانٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے لیا اور سانپ اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک پرانی دائی اعتماد میں لے کر نور جہاں کے پیٹ میں سانپ والی بات بتائی گئی اور دائی نور جہاں کے پیٹ سے سانپ نکالنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اور پھر وقت آنے پر نور جہاں نے ایک مردہ سانپ کے ساتھ ساتھ ایک زندہ لڑکے کو بھی جنم دیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ یہ لڑکا اپنی پیدائش کی کچھ ہی دیر بعد مر گیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد نور جہاں نے ایک صحت مند لڑکے کو جنم دیا۔ وہ بچہ بالکل ٹھیک اور نارمل بچہ تھا۔ بعد کچھ وقفے سے 2 اور بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ آج نور جہاں بے حد خوش ہے اور وہ صاحب اولاد ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ایک سکون بھری خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔